الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا۔ ویلنٹائن ڈے کی آمد ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بعض اہم باتیں میں اپنے ناظرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی جشن تہوار سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی دن کو مقرر کرنا، اسے عربی زبان میں عید کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہی ہے ایک خاص مقررہ دن جو بار بار لوٹ کے آئے اور جس پہ لوگ کوئی خاص جشن اور تہوار منائے۔ یہ مقرر کرنا خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک دن کو مقرر کر کے اس کو سیلیبریٹ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں 2 قومی تہوار تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ نے ان 2 تہواروں کے بدلے خیرا منہما، ان سے بہتر تہوار تمہیں دیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ویلنٹائن ڈے کو یوم محبت کے نام سے مقرر کرنے میں سب سے پہلی قباحت یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اختیارات کو خود اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ خصوصاً وہ تہوار جو کسی کافرانہ تہذیب نے، کسی غیر اسلامی کلچر نے مقرر کر رکھے ہوں، ان کو منانا اس تہذیب اور اس کفریہ کلچر پر ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بہت عظیم بات کہی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص شریعت اور منہاج طے کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ اس قوم کی ویری اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں اور اس تہذیب کی اہم ترین اور اخص الخاص ایک نشانی ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی کافرانہ دن کو منا رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے عقیدہ اور ان کے ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، جو بعض دفعہ انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کا یہ ارادہ نہ بھی ہو تو ظاہری طور پر کفار سے مشابہت اختیار کرنا ان کے خاص تہواروں میں، اس پر یہ حدیث صادق آتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس حوالے سے ایک اہم ترین پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کو ہم ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ جسے یوم محبت، یوم عاشقاں اور لورز کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، یہ شیطان کے بنائی ہوئی ایسی پلاننگ ہے کہ اس کو قرآن مجید اس طرح کی چیزوں کو خطوات الشیطان کہتا ہے۔ یعنی شیطان آہستہ آہستہ اپنے قدم جما کے ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو بے حیائی اور بد کرداری کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے اس نے ویلنٹائن ڈے کو متعارف کروایا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا اور نیٹ پہ دیکھیں تو ہمارے معصوم بچے ویلنٹائن ویک کے نام سے اس کو یاد کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ شیطان نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ان معصوم بچوں اور بیٹیوں کو اس راہ کی طرف لگایا ہے کہ ویلنٹائن ویک کا جو فرسٹ ڈے ہے اس میں آپ
روز ڈے کے طور پہ اس کو منائیں، پھر سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ، ففتھ، سکستھ، حتیٰ کہ اس میں بعض ایسی اصطلاحات ہیں اور بعض ڈیز ایسے ہیں نعوذ باللہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے اس وقت شرم محسوس ہوتی ہے، اور میرا حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ ایک تعارف سے لے کر آخری بے حیائی تک یہ ویلنٹائن ویک میں اس کا پروگرام شیطان تیار کر چکا ہے، اور اس کو اب ڈے کی بجائے ویلنٹائن ویک کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب، وبائیں، بیماریاں، ڈپریشن، ٹینشن اور جرائم کا بڑھ جانا، ایک دوسرے سے نفرت اور اس طرح کی چیزیں جو اس طرح کے تہواروں کے نتیجے میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی رواج پکڑ جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ سرے بازار اسے کرنے لگتے ہیں، الا وفشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر پھر طاعون، کینسر، اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور وہ پین اور دردیں ان کے جسموں میں شروع ہوتی ہیں جن کا آباء و اجداد میں نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کی ایک منظر کشی ایک حدیث میں کی گئی، آپ کو دکھایا گیا کہ ایک تندور کے اندر برہنہ لڑکے، لڑکیاں، مرد، خواتین، ان کو ڈالا گیا ہے اور نیچے سے آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس تندور کا نیچے سے منہ تنگ اور اوپر سے کھلا ہوا، جب آگ کا الاؤ بھڑکایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے باہر نکل پڑیں گے، لیکن وہ چیختے چلاتے ہیں اور ان کو اس میں مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب آپ نے پوچھا تو بتایا گیا یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والے مرد اور بے حیائی کرنے والی خواتین ہیں۔ اس حوالے سے اب آپ تجزیہ کیجئے کہ ہماری اسلامی شریعت میں ایک ایسے دن اور ایک ایسے کلچر کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کو شیطان نے ایک حربے کے طور پہ یوز کیا ہے، اور شیطان کا شروع ہی سے وار رہا ہے کہ وہ اپنی دسیسہ کاریوں، اپنی سازشوں اور اپنے منصوبوں کو خوبصورت نام دیتا ہے۔ جو درخت اللہ نے جس سے منع کیا تھا اور جناب آدم ہمارے بابا جد امجد پہ اس کو حرام کیا تھا، شجرہ ممنوعہ، اس کو شیطان نے نام دیا تھا شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، آدم کھاؤ ہمیشہ رہو گے۔ اسی طرح یہ اوباشی، بے حیائی، غنڈہ گردی، غیرت کا جنازہ نکالنا اور معصوم بیٹیوں کو سرے بازار پھول اور گلدستے پیش کرنا، اس طرح کی بے حیائی کو نام دے دیا گیا ہے یوم محبت کا۔ آخر میں چند ایک بنیادی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس دن کا ہم نے اور اس چیلنج کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز، پورے کے پورے معاشرے میں یہ شعور اجاگر کیجیے کہ یہ یوم محبت نہیں، یہ فحاشی، بے حیائی، خطوات الشیطان اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے معاشرے کو، ہمارے خاندانی نظام کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو، ہماری معاشرتی اقدار کو، ہماری اسلامک سوشل ویلیوز کو تاخت و تاراج اور تباہ و برباد کرنے کے لیے اس طرح کے دنوں کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے کہ ہمارا معاشرہ خالص اسلامی اقدار پہ پلا بڑھا ہے۔ گزشتہ سالوں کی رپورٹس کو سامنے رکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تہوار کو منانے کی جن اوباش نوجوانوں نے کوشش کی، ان میں سے بعض کی پٹائی ہوئی، بعض کی چھترول ہوئی، بعض پہ مقدمے ہوئے، بعض کو باقاعدہ بچیوں نے ہی خوب پکڑ کے ان کی اچھی طرح سے درگت بنائی اور اس فحاشی اور بے حیائی کا ان کو سبق سکھایا، بعض جگہوں پہ قتل تک نوبت پہنچی۔ یہ ساری اس بات کی عکاسی ہے
کہ اس دن سے محبت نہیں، معاشرے میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، ایک فکری تشدد پھیلایا جا رہا ہے، اور بے حیائی کو زبردستی ہمارے اوپر ہماری اقدارات کے بالکل خلاف مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ شعور میڈیا کا فرض ہے کہ وہ بھی اجاگر کرے اور تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اس شعور کو اجاگر کریں۔ دوسری چیز، ہماری خوبصورت اسلامی تعلیمات، غض بصر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پس رکھا کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی خواتین سے بھی اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں پس رکھا کریں۔ دوسری چیز، عفت، عزت، حیا کی حفاظت، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز جو ہمیں اس حوالے سے کرنا ہے کہ اس طرح کے بیہودہ تہوار سے مکمل کنارہ کشی، کسی بھی طرح سے نہ ایسے کسی کام میں تعاون کرنا، نہ ایسے کسی کام کا حصہ بننا، نہ ایسے کسی کام کا خاموش تماشائی بننا قطعاً جائز نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں سے منہ موڑ کے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ فضول اور اس طرح کی بیہودہ حرکات سے اگر ان کو واسطہ بھی پڑ جائے تو بڑی سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو غض بصر پہلا کرنے کا کام، دوسرا کرنے کا کام شرمگاہوں کی عزت و عفت و حیا کی حفاظت، اور تیسرا کرنے کا کام ہے اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور شریعت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے حیا کو رواج دینا اور اس طرح کی اچھی چیزوں کو معاشرے کے اندر رواج دیتے ہوئے بیہودہ حرکات سے مکمل اعراض برتنا۔ اس حوالے سے کرنے کا چوتھا کام، ہمارے یہ بیٹے، ہماری یہ بیٹیاں جو مغربی ایجنڈے پر شعوری یا لاشعوری طور پر عمل پیرا ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنا، ان کو دعا دینا، ان کو سمجھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان اجازت مانگنے آتا ہے بے حیائی اور بد کرداری کی، تو آپ علیہ السلام اسے لاجیکلی بھی سمجھاتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری امتی، کیا تو اسے اپنی ماں کے حق میں، اپنی خالہ کے حق میں، وہ مفصل بہت پیاری حدیث ہے، پسند کرتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگ بھی اپنے ماؤں کے حق میں، اپنی خلاؤں کے حق میں، اپنی بیٹیوں کے حق میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کو دعا دیتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے۔ یہ آج کے بچوں کو، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی دیں۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ جو ان سے گناہ ہو جائیں ان کو معاف فرما دے۔ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اس کی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت فرما لے۔ یہ تین دعائیں آپ نے اس نوجوان کو دی۔ راوی کہتا ہے جب تک وہ زندہ رہا کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ بعض سیکولر، لبرل، ملحد اور دین بیزار لوگ جب ہم ویلنٹائن ڈے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ محبت کے قاتل ہیں، خوشیوں کے قاتل ہیں، محبت کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسا شیطانی فلسفہ ہے۔ محبت، ہمارا دین تو محبت پہ قائم ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہی ہے اللہ سے حد درجہ محبت، اللہ کی حد درجہ اطاعت، اللہ کے سامنے آخری درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کیجیے، والدین سے محبت کیجیے، اقربا سے محبت کیجیے، ہمسایوں سے، اساتذہ سے، والدین سے، معاشرے کے مظلوم طبقات سے محبت کیجیے۔ یہ محبت یاد رکھیے نہ کسی سیزن کی پابند ہے، نہ کسی دن کی اسیر ہے، نہ کسی موسم کی قیدی ہے۔ یہ تو پوری زندگی، ہر لحظہ، ہر لمحہ، جہاں جہاں جس محبت کے اظہار کا موقع ملے تا دم آخری جاری رہتی ہے۔
یہ تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی انسان اس محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی فضول رسموں کی اور دنوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ ہمارے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو محبت کے مقدس نام کا جھانسا دے کر بے حیائی اور باشپن اور غنڈے پن کی طرف لے جانا چاہتے ہو، انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس طرف نہیں جانے دیں گے، اور محبت جیسے مقدس ایک تعلق کو اس ناجائز تعلق کے معنی میں ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کی بیہودہ تقریبات کا مکمل بائیکاٹ بھی کریں گے، اور جہاں خصوصاً مغرب کے پروردہ اور ان کے تنخواہ خور NGOs اور مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے منافقت کرتے ہوئے مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے لوگ، ان کے ساتھ جہاں آپ قانونی طریقے سے لڑائی لڑ سکتے ہوں تو قانونی طور پر بھی آگے بڑھیں، جہاں اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہو وہاں کوشش کریں کہ مقامی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر، قانون کو، کورٹ کو، پولیس کو اعتماد میں لے کر اس طرح کی تقریبات کو بزور بازو، بزور قوت، قانون کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے اس طریقے سے بھی روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اور آپ کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی رب کریم حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام، بہت شکریہ۔